ومن رهن عبدين ب1000 فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 1000 روپے لی. کتنی؟ اس کے پاس 2 غلام رہن رکھے، ایک کی قیمت 600 ہے، ایک کی قیمت 400. تو مجموعہ قیمت غلامین کی 1000 ہے، دین کے برابر ہے یا نہیں؟ اب میں نے 1000 روپے قرض لیے اور اس کے پاس 2 غلام رہن رکھے، ایک غلام کی قیمت 600، دوسری کی 400. تو دونوں غلاموں کی مجموعہ قیمت دین کے برابر. اس کے بعد اللہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تو میں نے 600 روپے قرض ان کو دے دیے. تو وہ 600 کا غلام چھوڑا سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں چھوڑا سکتا جب تک باقی 400 روپے نہ دوں، کیونکہ مجموعہ غلامین مجموعہ دین کے بدلے میں مرہون ہے. تو جب تک مجموعے کا 1 پیسہ باقی ہے میں ایک بھی غلام چھوڑا نہیں سکتا. یہ معنی ہے ومن رہن عبدین، میں نے 2 غلام رہن رکھے ب1000 1000 کے بدلے، فقضا حصۃ احدہما، میں نے ادا کیا وہ دین جو ایک کی قیمت کے برابر تھا. لم یکن لہ ان یقبضہ، تو میں وہ غلام قبض نہیں کر سکتا حتی یؤدی باقی الدین، حتیٰ کہ میں ادا کروں باقی دین کا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں کہا کہ اگر دین ادا کری بمقدار حصۃ احدہما کا، حصہ احدہما کا معنی یہ ہے کہ دین دونوں پر تقسیم کرو. تو ایک کی ذمہ 600 ہے، ایک کی ذمہ 400. اب میں نے 600 ادا کی جو اس غلام کی قیمت کے برابر ہے، تو میں اس کو چھوڑا نہیں سکتا جب تک باقی 400. اور مانا حصہ ہر غلام کا ما وہ ہے یخصہ اذا قسم دین، جو اس کے برابر ہو اگر دین تقسیم کیا جائے ان کی قیمت پر. وہذا، یہ چھوڑانا کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن الرہن محبوس بکل دین، کیونکہ مجموعہ دین مرہون ہے کل دین کے بدلے میں. فیکون محبوسا بکل جزءنا، تو دونوں غلام محبوس ہو گئے مرتہن کے پاس ہر جز اجزاء دین کے ساتھ. یہ کیوں؟ تاکہ ہم دائن کو ابھارے کہ جلد از جلد دین ادا کرو اور دونوں غلاموں کو چھڑاؤ. مبالغتاً ہم مبالغہ کرتے فی حملہ، راہن کے ابھارنے میں، علی قضاء الدین، وصار کالمبی فی ید البائع. میں نے یہ خر بیچا پیر بگاڑا کے ہاتھ 100 روپے کے بدلے، اس نے مجھے 99 روپے دیے لیکن 1 روپے باقی ہے، تو 1 روپے کے بدلے میں خر روک سکتا ہوں. اب جلد بازی نہ کرے خر لے جانے میں. وصار کالمبی فی ید البائع فإن سمى لكل واحد، صورت مسئلہ کی یہ ہے. یہ متن کی صورت وہ ہے کہ میں نے 1000 روپے لیے تھے اور مجموعہ غلامین 1000 کے بدلے میں رہن رکھے تھے، جس میں ایک کی قیمت 6 ہے، ایک کی قیمت 4. اب میں نے ان سے 1000 روپے لیے اور یہ رہن رکھا کہ یہ 600 کا غلام ہے، یہ 600 کے بدلے رہن رکھو. پھر میں نے کہا یہ 400 کا غلام ہے، یہ 400 کے بدلے رکھو. اس کا عقد رہن جدا ہوا، یہ عقد رہن جدا ہوا. اس صورت میں اگر میں 600 روپے دوں تو یہ غلام چھوڑا سکتا ہوں یا نہیں؟ مختلف فی، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ صورت اول کی طرح نہیں چھوڑا سکتے، لیکن مذہب مختار یہ ہے کہ صورت میں فَإِن سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ، اگر مقرر کرے ہر ایک ذوات مرہونہ میں سے شیئاً ایک مقدار دین کا جس کے بدلے میں رہنے، فَكَذَا جواب کی روایت الاصل، تو یہی فتویٰ ہے روایت مبسوط میں کہ نہیں چھوڑا سکتا. لیکن وفی زیادات میں یہ ہے لہو ان یقبضہ، راہن کا حق ہے کہ وہ ایک غلام قبض کرے اذا ادى ما سمى له، جب ادا کری وہ دین جو اس کے لیے مقرر تھا. ٹھیک ہے. وجہ اول کا
اول کون سا ہے کہ نہیں چھوڑا سکتا؟ وہ کہتے ہیں ان العقد عقد رہن متحد ہے، لا يتفرق بتفرق تسمیت، وہ جدا نہیں ہوتا بسبب جدائی نام لینے کے، کما فی البیع جیسے بیع میں۔ وجہ ثانی یہ ہے کہ حاجت نہیں ہے اتحاد عقد کو، کیونکہ ہر ایک عقدین میں سے شرط نہیں ہے فی الآخر، اس کا عقد رہن جدا ہوا ہے اور اس کا عقد رہن جدا ہوا ہے۔ اور جدائی کی دلیل یہ ہے کہ پھر وگاڑا کہہ سکتا ہے کہ یار یہ 600 کا غلام رہن رکھتا ہوں اور 400 کا نہیں رکھتا، تو یہ جائز ہے۔ تو اگر یہ ایک عقد ہوتا تو ایک کا رکھنا اور ایک کا رد کرنا غلط ہوتا، لیکن یہ کیا ہے؟ الا ترینا، تم نہیں دیکھتے کہ انہو لو قبل الرہن فی احدہما جاز، اگر ایک کو مرہون بنانا قبول کرے تو وہ جائز ہے، دوسرے کو رد کرے تو جائز ہے۔ سنتے ہو؟ وَإِن رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلٍ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَيْهِ جا میں نے 50 روپے قرض لیے پھر بگاڑا سے اور 50 روپے قرض لیے تبلیغی سے، اور ان دونوں کے پاس ایک ہی خر رہن رکھا، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو جائز ہے۔ ایک رات پھر بگاڑا کے پاس رہے گا اور دوسری رات کس کے پاس رہے گا؟ تبلیغی کے پاس رہے گا۔ وَإِن رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدًا، اگر میں ایک خر رہن رکھوں عند رجلین تبلیغی و پیر بگاڑا کے پاس، بدین نص دین کے بدلے میں جو ہر ایک تبلیغی و پیر بگاڑا کا ہے مجھ پر، نو یہ جائز ہے۔ وَجَمِيعُهَا، سارا خر رہن ہوگا ہر ایک کے پاس، جو رات رہنے پیر بگاڑا کے پاس تو نصف مرہون نہیں ہے، کل مرہون ہے۔ جس رات تبلیغی کے پاس ہے تو نصف مرہون نہیں ہے، کل مرہون ہے، کیونکہ رہن اضیفہ، اس کی اضافت ہو، عقد رہن کی اضافت ہو گئی جمی خر کی طرف ایک ہی عقد میں، ولا شیوع فیہ، اور اس میں اشتراک نہیں ہے، بیک وقت ہوا ہے، اور موجب عقد رہن کا سیرورت خر کا ہے محبوس بالدین، وَهَذَا مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّ، اور خر تجزی قبول کرتا نہیں ہے کہ نصف مؤخر جو ہے پھر بگاڑا کے پاس رکھو اور نصف مقدم جو ہے تبلیغی کے پاس رہن رکھو، ٹھیک ہے، وہ تو تجزی قبول کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پورا سیٹ اس کے پاس ہوگا اور پورا سیٹ اس کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَصَارَ مَحْبُوسًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو وہ خر مبوس ہے تبلیغی کے پاس بھی اور پیر بگاڑا کے پاس ہر دین کے بدلے۔ وَحَذَا بِخِلَافِ هِبَةٍ مِّن رَجُلٍ حَيْثُ لَا تَجُوزُ عِندَ أَبِي حنیفہ، اگر ایک خر بیک وقت میں اس کو اور اس کو ہبتاً دوں تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ مشترک ہے، اور پہلے میں تقسیم کروں اس کی قیمت، آدھی اس کو دوں آگے اس کو دوں، بخلاف ہبہ کی من رجلین حیث لا تجوز عند باباجی۔ بات ختم ہو گئی۔ فإن تهايأ كل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر، صورت مسئلہ کی یہ تھی کہ میں نے 85 سی لیے 85 سی لیے اور یہ خر دونوں کے پاس رہن رکھا، تو یہ جائز ہے۔ یہ اب ایک رات خر تبلیغی کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے، اگر ہلاک ہو جائے اس کا دین بھی ساقط ہوگا، اس کا دین بھی ساقط ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے حق میں تو مرتہن ہے، آپ کے حق میں عادل ہے، یعنی جب ہلاک ہو جائے تو اس کا دین ساقط ہوگا، آپ کا دین ساقط ہوگا، لیکن یہ آپ کے لیے ضامن نہیں ہوگا، یہ معنی ہے۔ فَإِن تَهَايَأَ، اگر تبلیغی پھر بگاڑ تقسیم کرے خر کا کہ ایک رات میرے پاس گزارے گا ایک تمہارے پاس، تو ہر ایک ان میں سے اپنی نوبت میں کل عدل امین فی حق الآخر والمضمون والا کل واحد منہما، اور واجب ہر ایک کے اوپر جو زمانے وہ حصہ اس کا دین کا ہے، کیونکہ ہلاک کے وقت ہر ایک مستوفی بنا اپنے حصے کا، کیونکہ استعفا مما یتجزا، تو آپ نے اپنی دین کی استعفا کیا، اس نے وَإِنْ أَتَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ كَانَ كُلُّهُ رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ،
اب 50 اس کی تھی، 50 اس کی تھی، اور خر میں نے ایک رہن رکھا. اس کے بعد تبلیغی 6 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے تھے، مجھے کہا میرا قرض ہو، تو میں نے اس کی 50 روپے اس کو دے دیے. اب خر سارا کا سارا پیر بگاڑا کے پاس ہوگا. بات سمجھ؟ تمہاری جان چھوٹی، آپ کی راضی اس نے لے لی. فَإِنْ آتَا أَحَدَهُمَا دَيْنَهُ، اگر میں تبلیغی کو اس کا دین دے دوں، نُكَانُ كُلُّهُ رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ، تو سارا خر دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا. کیوں؟ لِأَنَّ جُمِيعَ الْعَيْنِ، سارا خر رہن تھا فی ید کل واحد منہما من غیر تفرق. وعلى هذا حبس المبيع اذا ادى احد المشتريين حصته من الثمن. میں نے یہ خر 100 روپے کا بھیجا، یہ پھر بگاڑا تبلیغی نے مل کر لیا، 50 اس نے ڈالے، 50 اس نے ڈالے. ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب یہ جائز ہے. اور اگر آپ اپنے حصہ 50 روپے دے دیں تو میں آپ کو آدھا خر نہیں دوں گا، خر پھر بھی میرے پاس ہوگا جب تک دوسرا اپنا 50 نہیں دے گا. اسی پر ہے مبیع خر اذا ادا، جب ادا کرتے ہیں احد المشترین اپنا حصہ ثمن کے. وَإِنْ رَهَنَ رَجُلَانِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا رَجُلًا رَهْنًا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِزٌ وَالرَّهْنُ رَهْنٌ بِكُلِّ الدَّيْنِ. میری اور اس زید کے درمیان یہ ٹوپی مشترک ہے. اس نے بھی 50 روپے پیر بگاڑا سے مانگے، میں نے بھی 50 روپے پیر بگاڑا سے مانگے، اور اس دین کے بدلے میں ہم نے یہ مشترک ٹوپی رہن رکھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. راہین 2 ہے، مرتہن 1 ہے. وَإِنْ رَهَنَ رَجُلًا، 2 آدمی رہن رکھتے ہیں اس دین کے بدلے جو دونوں پر ہے. کس کے پاس رہن رکھتے ہیں؟ رجلان، پیر بگاڑا کے پاس. کیا رکھتے ہیں؟ رہنن واحدن. تو یہ جائز ہے. اور وہ خر رہن ہوگا بکل دین وللمرتہن ان یمسکہ حتی یستوفی. اب اس نے اپنا قرض اتارا تو یہ آدھی ٹوپی نہیں چھوڑا سکتا جب تک میں بھی قرض نہ دوں. وللمرتہن، مرتہن کا حق ہے ان یمسکہ کہ ٹوپی اپنے پاس رو کے رکھے حتی یستوفی جمیع الدین، حتیٰ کہ وہ دونوں کا دین وصول کرے. کیونکہ پیر بگاڑا نے جو قبض رہن کا کیا ہے وہ حاصل ہے مجموعہ میں بغیر اشتراک کے. وَإِنْ أَقَامَ رَجُلًا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى رَجُلٍ إِنَّهُ رَهَنَهُ عَبْدَهُ الَّذِي بِيَدِهِ وَقَبَضَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ. یہ میرا غلام ہے، میرے قبضے میں ہے. پیر بگاڑا نے بینہ پیش کی کہ اس نے مجھ سے 100 روپے قرض لیے ہیں اور یہ غلام میرے پاس رہن رکھا ہے. تبلیغی نے بینہ پیش کی کہ اس نے مجھ سے 100 روپے قرض لیا ہے، یہ غلام میرے پاس رہن رکھا ہے. تو اس کے شہداء بھی باطل، اس کی بھی باطل. نہ یہ رہن اس کے پاس ہوگا، نہ یہ رہن اس. کیوں؟ اس کی گواہ تکذیب کرتے اس کی گواہوں کا تو وہ کاذب ثابت ہو گئے، اور کاذب فاسق ہے، فاسق کی گواہی قبول نہیں، تو اس کی گواہوں کی گواہی باطل ہے. اور اس کی گواہ تکذیب کرتے اس کی گواہوں کی، تو جب وہ کاذب ہو گئے تو فاسق ہو گئے، اور فاسق کی گواہ مردود ہوتی ہے. لہذا نہ اس کے پاس گواہ ہے نہ اس کے پاس گواہ ہے، اور دعویٰ بلا دلیل غلط ہے. تو یہ مرہون نہ اس کے پاس ہوگا نہ اس کے پاس ہوگا، میرا غلام تھا میرے پاس رہے گا. فَإِنْ أَقَامَ رَجُلًا، اگر قائم کرتا ہے تبلیغی پیر وغیرہ ہر ایک بینہ علی رجل میرے خلاف کہ انہو میں نے رہنہو ہر ایک کے پاس رکھا ہے اپنا وہ غلام جو میرے ہاتھ میں ہے، وَقَبَضَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، کیونکہ ہر ایک ثابت کرتے اپنی گواہوں سے کہ انہو راہن نے رہن رکھا ہے کل عبد میرے پاس. اب دلیل نہیں ہے کہ قاضی قضا کرے ہر ایک مرتہن کے لیے، بالکل، کیونکہ عبد واحد محال ہے کہ سارا کا سارا رحم بنے، لہذا تبلیغی کا اور وہ کلہ رحم لذالک، اور سارا کا سارا مرہون بنے پیر بگاڑا کا فی حالت واحدۃ. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ تبلیغی کے پاس رہن رکھے. ترجیح بلا مرجع ہے، وہاں بھی گواہ موجود ہے، یہاں بھی گواہ موجود ہے، اور نہ وجہ ہے کہ قاضی قضا کرے کل مرہونہ کے ساتھ لواحد بینی تبلیغی کے لیے لعدم الاولویت، اس کی ترجیح پیر بگاڑا کی نہیں ہے.
کسی نے کہا آدھا اس کو دو، آدھا اس کو دو، کہتے یہ بینہ کے خلاف ہے. بینہ نے آدھا مرہون مانا تھا یا کل مرہون مانا تھا، اور آپ نے آدھا دے دیا. ولا اور نہ وجہ ہے قضا کو لکل واحد بالنصف، کیونکہ یہ مؤدی ہے شروع کو مشترک ہوا، فتعذر العمل بہما، دونوں بینتین کے ساتھ عمل متعذر ہوا، وتعین التہاتر، اور متعین ہوا بطلان دونوں شہادتین کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا یقال، اس پر اعتراض ہے. ہو سکتا ہے تبلیغی کی گواہ بھی سچ ہے اور اس کی گواہ بھی سچ ہے. کس طرح؟ اس طرح جیسے پہلی صورت گزر گئی، ہو سکتا ہے ایک ہی عقد میں نے یہ دو آدمیوں کے پاس رہن رکھا ہو اور ابھی یہ گزر چکا ہے کہ یہ کیا ہے، جائز ہے. تو یہ کہتے ہیں ولا یقال، یہ نہ کہا جائے کہ یہ رہن ہوگا لہما تبلیغی پیر بگاڑا کے پاس کأنہما ارتہنا، گویا کہ تبلیغی نے اور پیر بگاڑا نے مرہون رکھا معان، کیونکہ تاریخ مجہول ہے. ٹھیک ہے، اور کتاب و شہادت میں اس کو جائز قرار دیا ہے اور یہی وجہ استحسان کا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، آدھا اس کے پاس ہوگا آدھا اس کے پاس، اور گواہ نے کیا کہا تھا کہ آدھا ہے یا کل ہے. ہم کہتے ہیں یہ قضا عمل خلاف مقتضت الحجہ، خلاف اس کی جو تقاضا کرتے ہیں بینہ، کیونکہ ہر ایک مدعی نے ثابت کیا اپنی بینہ سے حبسن وہ قید کلی کہ وہ وسیلہ بنی دین کو، اصولی دین کو، اور اس قضا سے ثابت ہوا حبس خر کا ہر ایک کے ہاتھ میں کہ وہ وسیلہ ہے الا شطری، یہ آدھے خرچ استعفا کرے گا، وہ بھی آدھے خرچ استعفا کرے گا. ولیس ھذا عملا علی وفق الحجت، اور یہ قضا نہیں ہے موافق بینہ کے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا یہ تو اپنے عقل سے ثابت کیا، نقلی دلیل تو پیش نہیں کیا عدم جواز کر. کہتے ہم نے جو ذکر کیا اگرچہ عقل ہے لیکن امام محمد نے اس پر عمل کیا ہے تو یہ مضبوط بنا. اویزا وقع باطلا، ویزا، اور جب یہ رہن باطل ہے تو اگر ہلاک ہو جائے نو یہلک امانتا لان الباطل لا زمان له. ٹھیک ہے، ولو مات الراہن والعبد في ايديهما فأقام كل واحد منهما البينة على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه. ابھی متن کا مسئلہ گزر گیا کہ اس نے بینہ قائم کی میرے خلاف کی یہ غلام سارا اس کے پاس رہا ہے، اور تبلیغی نے بینہ قائم کی یہ میرے خلاف کی یہ سارا غلام اس کے پاس رہا ہے. یہ بینات معتبر ہے یا باطل ہے؟ باطل. لیکن کہتے یہ سب باطل ہے کہ میں زندہ ہوں، اور اگر میں مر گیا اور مرنے کے بعد تبلیغی نے گواہ پیش کیے کہ میت نے یہ غلام میرے پاس رہن رکھا تھا، اور پھر بگاڑا نے گواہ پیش کی کہ میت نے یہ غلام میرے پاس رہن رکھا تھا، پھر یہ صحیح ہے، وہ بیچ کر آدھی قیمت یہ لے لے اور آدھی قیمت، ہاں وہی صورت ہے لیکن موت کے بعد. ولو مات الراہن، اور اگر مر جائے راہن، والعبد فی ایدیہما، اور عبد جو ہے پیر بگاڑو تبلیغی کے ہاتھ میں تھا، تو ہر ایک نے بینہ قائم کیا علامہ وصفنا، اس پر جو ہم نے بیان کی. اس نے بینہ پیش کیے کہ سارا غلام اس کے پاس رہنے، اس نے بینہ پیش کیے کہ سارا غلام تبلیغی کے پاس رہنے. نکان فی ید کل واحد منہما نصفہ رہنان، تو یہ سمجھو کہ ہر ایک کے ہاتھ میں نصف رہن ہے. یبیعہ بحقہ، اس کو بیچے گا اپنے دین کے بدلے میں. یہ قول ہے بابا جی محمد کا، اور قیاس میں یہ ہے کہ یہ بھی باطل ہے جیسے حالت حیات راہن میں باطل ہے. اور یہ قول ہے، یہ بطلان امام یوسف کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ کیوں؟ تو کہتے اس لیے کہ مجھ سے عقد رہن کا حکم کیا ہے؟ حبس. کیا ہے؟ حبس. ٹھیک ہے، تو حبس جو ہے یہ حکم ہے عقد رہن کا، اور اس صورت میں عقد رہن باطل ہے تو حبس بھی باطل ہے. تو اس غلام کو نہ وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے میری موت کے بعد، اور نہ یہ منع ہے. حبس واسطی استعفاء دین کی، یہ حبس حکم اصلی ہے عقد رہن کا. نو قضا بالحبس، یہ قضا بعقد رہن ہے، اور عقد رہن تو باطل ہے لشیوع کما فی حالت الحیات.
تو حبس بھی باطل ہے. وجہ استحسان کا وجہ ہم کہتے ہیں عقد رہن کی دو حکم ہیں. اگر راہن زندہ ہے تو عقد رہن کا حکم حبس ہے مرہونی کا عند المرتہن، اور اگر راہن مرا ہے تو عقد رہن کا حکم وصول دین کا ہے. تو حالت حیات میں اس لیے غلط ہے کہ حالت حیات میں رہن کا حکم کیا ہے؟ حبس. اور حبس ایک خر کا دو آدمیوں کے پاس نہیں ہو سکتا، تو رہن بھی باطل ہے. اور بعد الممات رہن کا حکم کیا ہے؟ وصولی دین کا، اور ایک خر سے دو دینوں کی وصولی ہو سکتی ہے، تو رہن بھی صحیح ہے. وجہ استحسان کا یہ ہے کہ ان العقد عقد رہن لا یراد مراد نہیں ہے لذاتی ہی بے اعتبار ذات کے، انما یراد لحکمی ہی یہ ارادہ کیا جاتا ہے حکم کی خاطر. اور حکم رہن کے دو ہیں. حالت حیات رہن میں کیا ہے؟ حبس. اور حبس کلی ایک نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرا بھی ہے، لہذا رہن باطل ہے. اور موت رہن کے بعد حکم رہن کا کیا؟ استعفا دین کا. استعفا دین کا یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور حکم رہن کا بیچ حیات رہن کے حبس ہے، اور اشتراک دونوں کا یہ ضرور ہو. اور بعد الممات حکمران کا وصولی دین کا ہے، کس کو بیچو اور دین ادا وصول کرو. اور اشتراک لا یہ ضرور ہو بیع کے لیے مضر نہیں ہے. کما اذا اب دیکھو ان کی بینات میری حیات میں باطل ہے، اور ان کی بینات میری موت کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے. اس کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ تبلیغی نے بیان کیا کہ اس سودا کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، اور بینہ پیش کی، اور ٹھیک ہے. اور اس نے بینہ پیش کی کہ سودا کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، اور بینہ پیش کی ہے. تو یہ دونوں بینات باطل ہے کیونکہ دونوں زندہ ہے. اور دونوں جب زندے ہو تو ایک عورت کو نکاح میں رکھ سکتے ہاں. اور اگر ان کی موت کے بعد بینہ نے گواہ کی کہ یہ تبلیغی کی بیوی تھی، اور پگاڑا کی موت کے بعد بینہ نے گواہی دی کہ یہ پیر بگاڑا کی بیوی ہے، دونوں کی بیوی ہو گئی، اس کا میراث بھی لے گا، اس کا بھی، کیونکہ التقاء خطانین کی تو ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اب تو میراث لینا ہے، اور میراث دو آدمیوں کا وہ لے سکتی ہے. تو دیکھو بینات حالت حیات میں غلط ہے، اور بعد الممات جو ہے ہاں یہ ایسا ہے. کما اذا ادعا الرجلان جس طرح دعوی کرتا ہے تبلیغی پی بگاڑا نکاح امرأتن، تو حالت حیات میں دعوی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور بعد الممات. دوسری مثال او ادعا اختان، یہ دو بہنیں ہیں. اس بہن نے کہا کہ پیر بگاڑا کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، اور اس نے کہا نہیں پیر بگاڑا کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے. تو جب پیر بگاڑا زندہ ہے تو ان دونوں کی بینات کیا ہے؟ کیونکہ پیر بگاڑا جمع بین الاختین نہیں کر سکتا، اور اگر وہ مردار ہو چکا ہے تو پھر کیا جائز ہے. اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے مال بٹورنا ہے، اس کو بھی میراث ملے گا، اس کو بھی ملے گا. ہاں اور شہید ہو چکا ہے. دیکھیں او ادعت اختانی، یا دو بہنی دعوی کرتے نکاح کا علی رجل پیر بگاڑا پر، وقاموا البینۃ نو تہاترت بینہ باطل ہے فی حالت حیات پیر بگاڑا ویقضى بالمیراث بینہم بعد ممات پیر بگاڑا لانہ یقبل الانقسام. ٹھیک ہے، پیر بگاڑا کا سامان تو قابل تقسیم نہیں ہے، لیکن اس کا مال صاحب ہدایت پتہ لی گئے